الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، ہمارا رمضان کے مبارک مہینے میں گزر رہے ہیں، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو یہ پورے رمضان کے مہینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خصوصیت اس آخری عشرے کے اندر اور بڑھ جاتی ہے. ویسے تو پورے مہینے کے اندر فضیلتیں، خصوصیتیں، رحمتیں، برکتیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں. جو حاصل کرنا چاہیں اس کے لیے یہ سیزن ہی سیزن ہے. لیکن اس کے باوجود جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس کے اندر خصوصیتیں اور بڑھ جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام مجید میں، مکمل سورت نازل ہوئی ہے اس بارے میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر، یعنی شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل فرمایا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بندوں سے خطاب ہے، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری عشرے کی خصوصیت پورے رمضان کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یوں نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، یوں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. غور کرنے کی چیز ہے، غور فرمائیں. ایک ہے آدمی کہنا کہ فلاں کام کرو کہ 1,00,000 روپے ملیں گے، اور ایک بات یہ ہے کہ آدمی کہے کہ فلاں کام کرو 1,00,000 سے زائد ملیں گے. کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ ایک کام کرنے پر فکس اماؤنٹ طے ہوتا ہے کہ اس کام پر 1,00,000 روپے ملیں گے، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس پر آدمی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو 1,00,000 سے بڑھ کر ملے گا. اس بات میں غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے لیلۃ القدر. 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے تو وہ کتنا بڑا ہوا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ہم اپنی عقلوں سے حساب لگا لیں کہ 1000 مہینے کتنے دن کے ہوتے ہیں یا کتنے سال کے ہوتے ہیں. اور جو آدمی کی زندگی 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، تو اس کے پوری عمر میں اگر اسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اس کی عبادت کتنی سال کی ہو جائے. اندازہ لگا کر دیکھیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک حدیث کے مطابق خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے، افسردہ تھے.
کہ میری امت کی عمریں کم ہیں اور پچھلی امت کی عمریں بہت زیادہ تھی، جس کی بنا پر پچھلی امت جو ہے اعمال میں، عبادت میں، نیکیوں میں میری امت سے آگے بڑھ جائے گی۔ اور ایک روایت کے مطابق صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امت کی عمریں ہزاروں سال رہی ہیں، 900 سال رہی ہیں، 800 سال رہی ہیں، لیکن اس امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان کی ہے، 50-60 سال کے درمیان کی ہے، وہ بھی ان گارنٹی ہے، تو ہم عبادت میں ان سے آگے کیسے بڑھیں؟ تو پہلے بھی اس بات کا تذکرہ ہوا تھا، میں دوبارہ بتا دوں کہ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے مخصوص ایام، ایسے مخصوص رات ہمیں عطا فرمائی کہ جس میں انسان عبادت کرتا ہے، جس میں انسان جاگ کر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک رات کے بدلے میں 1000 مہینے سے بڑھ کر عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اب ہم حساب لگا لیں کہ کسی انسان کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، تو اسے اپنی پوری عمر میں شب قدر نصیب ہو جائے تو اس کی کل عبادتیں کتنی ہو گئی، کتنی عمر اس کی عبادت میں لگی ہو، اور پچھلی امت کی عمروں کو حساب لگا کر دیکھیں تو ان سے آگے بڑھ جائے۔ تو اس وجہ سے بھی اس رات کی خصوصیت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اور چیز قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی خوشخبری تو سنا دی، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی خوشخبری تو سنا دی کہ اس مہینے میں عبادت کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اس مہینے میں اعمال کرو گے تو اتنا بڑھ کر دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے کلام مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے احادیث میں اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں بتایا کہ شب قدر کب ہے، یا 21 کو ہے، یا 23 کو ہے، یا 25 کو ہے، یا 27 کو ہے، یا 29 کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ نہیں بتائی، تاریخ مقید نہیں فرمائی، نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، امت کا بہت بڑا طبقہ یہ فکس کر چکا ہے کہ شب قدر کب ہے، لیلۃ القدر کب ہے، یہ فکس کر چکا ہے۔ 27ویں شب کو جو ہے لیلۃ القدر فکس ہو چکا ہے۔ جب اللہ نے فکس نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کیا، تو ہم کون سے کھیت کے ملی ہیں کہ ہم نے یہ فکس کر لیا کہ شب قدر کب ہے، لیلۃ القدر کب ہے؟ کیا ہم کو علم قرآن سے بڑھ کر ہے؟ کیا ہمیں علم اللہ سے بڑھ کر ہے؟ کیا ہمیں علم احادیث سے بڑھ کر ہے؟ کیا ہمیں علم صحابہ سے بڑھ کر ہے؟ کیا ہمیں علم محدثین سے بڑھ کر ہے؟ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ شب قدر جو ہے 27ویں شب کو ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ جب اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، صحابہ نے اپنی زندگی میں نہیں بتایا، تو ہم فکس کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دوستو بزرگوں، غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ دو آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں باہر نکلا تھا شب قدر کی خوشخبری دینے کے لیے، شب قدر بتانے کے لیے، لیلۃ القدر بتانے کے لیے، لیکن آپس کی جھگڑے کی وجہ سے، آپس کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا دی، اس کو اٹھا لیا، تو لہٰذا اب لیلۃ القدر فکس نہیں ہے، لیلۃ القدر نہیں بتائی جائے گی، اب اس کو تلاش کرو راتوں میں۔ احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے کہا کہ اس کو راتوں میں تلاش کرو۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں۔ سب سے پہلے عشر کا اعتکاف فرمایا، تلاش کیا، شب قدر کو نہیں پایا۔ دوسرے عشر میں اعتکاف کیا، شب قدر کی تلاش میں نہیں پایا۔ پھر تیسرے عشر میں بھی جو ہے صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا، اور جو ہے اس کی تعین بتائی، اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں بتائیں کہ راتوں میں سے کوئی ایک رات ملے گی۔ اب کسی انسان کو شب قدر کی تلاش کرنی ہو تو کوئی ایک
رات فکس نہیں کر سکتا، کوئی ایک رات طے نہیں کر سکتا. اگر اسے شب قدر چاہیے تو 21 کو بھی جاگنا ہوگا، 23 کو بھی جاگنا ہوگا، 25 کو بھی جاگنا ہوگا، 27 اور 29 کو بھی جاگنا ہوگا. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ضرور ہے. علماء کی بعض رائے ہیں کہ شب قدر تبدیل ہوتے رہتی ہے، کبھی 21 میں ہوگی، کبھی 23 میں ہوگی، کبھی 25 میں، کبھی 27، کبھی 29 میں ہوگی. یہ بھی طے نہیں ہے کہ 29 ہی میں ہو، یہ بھی طے نہیں ہے کہ 27 ہی میں ہو سکتا ہے اس سال 27 میں ہو سکتا ہے اس سال 29 میں ہو، تو اگلے سال 25 میں ہوگی، 21 میں ہوگی یا 23 میں ہوگی. یہ بھی اکثر علماء کی رائے ہے. تو بہرحال جسے شب قدر کی تلاش کرنی ہو، شب قدر حاصل کرنی ہو، تو انہیں جو ہے تاک راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ تاک راتیں سو کر گزار دیں یا تاک راتیں غفلت میں گزار دیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں شب قدر حاصل کر لیا ہوں. تو یہ بھی غلط ہے. جسے شب قدر چاہیے اس کو اس کے پیچھے لگنا ہوگا، اس کی تلاش کرنا ہوگا، اس کی جستجو کرنی ہوگی. میں اپنے مقام میں رہوں گا، اپنے گھر میں آرام سے رہوں گا اور مجھے شب قدر حاصل ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے اس کی تلاش میں لگا دی. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور ہم نے فکس کر لیا کہ شب قدر فلاں تاریخ. بہت غلط بات ہے. یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ 27ویں شب کو جو ہے جاگا جاتا ہے، واعظ و نصیحتیں ہوتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، دعوت ہوتی ہے، کھا پی کر مست ہو کر آ کر سو جاتے ہیں، شب قدر حاصل ہوتی ہے. کیا دعوت کھانے کا نام شب قدر ہے؟ کیا شیرینی کھانے کا نام شب قدر ہے؟ یا گھومنے پھرنے کا نام شب قدر ہے؟ ہرگز نہیں. جاگنے کا نام شب قدر نہیں ہے، دعوت کرنے کا نام شب قدر نہیں ہے، شیرینی تقسیم کرنے کا نام شب قدر نہیں ہے. شب قدر ہے جاگ کر اللہ کی عبادت کر کر اسے راضی کرنے کا نام شب قدر ہے. اللہ تعالیٰ نے رات عطا فرمائی عبادت کے لیے، موج مستی کرنے کے لیے، دعوت کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، یا اپنی نیند کو قربان کر کر عیش و عشرت کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات عطا نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی امت کی عمروں کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا کہ دیکھیں پچھلے امت کی عمریں کسی کے 800 سال ہیں، کسی کے 1000 سال سے بڑھ کر ہیں، تو اتنی طویل عمریں ہیں جو ہے کئی سالوں تک جو ہے اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں، مصروف ہیں. لیکن آج ہماری عمریں بہت کم ہیں، 50-60 سال کی عمریں ہیں. تو اگر ہم حساب لگانے پر حساب لگائیں تو پچھلی امت کی عمروں کے آدھے کے برابر بھی ہم نہیں جا سکتے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس امت کے لیے خصوصی انعام عطا فرمایا کہ شب قدر جیسی انعامات عطا فرمائے اور کہا کہ اس میں عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے میں 1000 مہینے سے بڑھ کر عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرما کر یہ انعام عطا فرمایا، یہ نعمت عطا فرمائی. اور ہم اس انعام کے بدلے میں ہم کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ اس انعام کے بدلے میں جو شب قدر آتا ہے، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جاگتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، عبادت ہرگز نہیں کرتے، دعائیں ہرگز نہیں کرتے، نوافل ہرگز نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لیکن جاگتے ضرور ہیں. کوئی دعوت کھا کر جاگ رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر کر جاگ رہا ہے، کوئی موج مستی کرتے ہوئے جاگ رہا ہے، کوئی جو ہے گھوم پھر کر جاگ رہا ہے. ایسے جاگو گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سوائے نیند کی قربانی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ کو راضی کرنا ہے، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر سمجھ کر گزاریں، رات کو عبادت کرتے ہوئے گزاریں، رات کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں. ایسے کام ہرگز نہ کریں. ایک تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، دوسرے اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے پھرتے ہیں کہ ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا کسی غیر ایمان والے کو بھی تکلیف پہنچائے. اسلام ہرگز یہ نہیں سکھاتا کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچائے. گھر میں عبادت کرتے ہو آہستہ عبادت کرو، اپنی بتی کو بند کر کے عبادت کرو تاکہ پڑوسی کو کوئی ایذا نہ پہنچے. ہو سکتا ہے پڑوسی کوئی غیر ایمان والا ہو سکتا ہے پڑوسی کوئی عیسائی مذہب کا ہو، پڑوسی کوئی اور مذہب کا ہو، جس کی وجہ سے ہم رات میں عبادت کریں، لائٹ جلائیں، کوئی شور و شرف کریں، کوئی آواز کریں، چیخو
تلاوت کریں, آواز سے ذکر و اذکار کریں, تو ہو سکتا ہے غیر ایمان والے پڑوسی کو تکلیف ہوگی. تو اسلام نے یہاں تک حکم دیا, اسلام نے یہاں تک سبق پڑھایا کہ اس وجہ سے آہستہ آواز سے تلاوت کرو, اس وجہ سے آہستہ آواز سے عبادت کرو, تاکہ تمہارا پڑوسی اس سے بھی محفوظ رہے. اسلام یہاں تک کی تعلیم دیتا ہے. اور تم کیا کرتے ہو جب رات آتی ہے تو پورے محلے والوں کو جگاتے ہو, پورے بستی والوں کو جگاتے ہو کہ آج میں بھی برباد ہو رہا ہوں, تم بھی برباد ہو جاؤ, آج میں بھی کھڈے میں پڑ رہا ہوں, تم بھی جو ہے کسی کھڈے میں جا کر پڑ جاؤ. یہ اسلام کا شعار نہیں ہے. یہ اسلام سے غلط نفرت پیدا ہو رہی ہے, اسلام کا غلط پیغام لوگوں کے اندر پہنچ رہی ہے, جس کی وجہ سے آج انسانیت, آج غیر ایمان والے مسلمانوں سے, اسلام سے نفرت کر رہے ہیں. مسلمان کو دیکھو گے, ایک وقت تھا مسلمانوں کو جب دیکھتے تو اللہ یاد آتا. آج مسلمانوں کو دیکھتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا, یہ ملک کا دشمن ہے. آج ہم نے اعمال اتنے حد تک گرا لیے ہیں, اسلام کو اتنا نیچا کر رکھ دیا ہے کہ آج غیر ایمان والے مسلمان کو دیکھ کر تانے مارتے ہیں, مسلمان کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتے ہیں. کوئی ایمان والا ہے, کوئی مسلمان ہے تو کوئی غیر ایمان والا اسے رینٹ میں گھر دینے کو تیار نہیں ہے, کوئی غیر ایمان والا اسے رینٹ میں دکان دینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ مسلمان ہے. اتنے اخلاق گر چکے ہیں, ہم نے اپنے اسلام کو اتنا نیچا کر دیا ہے, اتنا گرا دیا ہے کہ غیر ایمان والوں کے دل میں مسلمانوں کے نام پر, اسلام کے نام پر نفرت پیدا ہو چکی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات میں صرف اللہ کی عبادت کریں, خدا کے لیے کسی مخلوق کو تکلیف نہ دیں, کسی انسانوں کو تکلیف نہ دیں. ہاں وہ غیر ایمان والا ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ اسلام کے عادات اور اخلاق نہیں ہے کسی کے غیر ایمان والے کو بھی تکلیف پہنچائے. تو بہرحال میں اس رات کی خصوصیت بتا رہا تھا کہ اس کے باوجود احادیث میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ اتنی فضیلتوں والے رات کے باوجود, پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, دوسری خصوصیت یہ ہے کہ شب قدر اس میں حاصل ہے. اتنی ساری فضیلتیں اور خصوصیتوں کے باوجود احادیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے مخصوص ایام میں بھی, ایسے مخصوص راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی مغفرت اور بخشش نہیں فرماتے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی انسان اپنی بخشش نہ کرائے, اس کی ہلاکت کی دعا حدیث میں آئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آمین کہا ہے. اور اس کے باوجود جب شب قدر حاصل ہو جائے, جب شب قدر ہمیں مل جائے اور اس میں بھی ہم اپنی مغفرت نہ کرا لیں, اپنے اللہ کو راضی نہ کرا لیں, اپنی بخشش کے فیصلے نہ کرا لیں, تو اور اس سے زیادہ محرومی کیا ہو سکتی ہے ہماری ہدایت کے لیے, ہماری بخشش کے لیے, ہماری کامیابی کے لیے. اور کون سا وقت ہوگا, اور کون سا مہینہ ہوگا, اور کون سی رات ہوگی جس سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں, جس سے ہم اپنی بخشش کروا سکیں, جسے ہم اپنی مغفرت کروا سکیں. ایسی مخصوص راتوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتے, اللہ تعالیٰ ان کی عبادتیں قبول نہیں فرماتے, اللہ تعالیٰ انہیں بخشش نہیں کرتے. سب سے پہلا انسان وہ ہے جو شراب کا عادی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے باوجود, شب قدر کی رات کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے جو شراب کا عادی ہوتا ہے. تو کتنے مسلمان ہمارے قوم میں ایسے ہیں رمضان کے مہینے کے باوجود, شب قدر کے باوجود, اور جو ہے مخصوص ایام کے باوجود, مخصوص راتوں کے باوجود, راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود شراب کے نشے میں رہتے ہیں, شراب کے اڈوں میں جو ہے نشے میں دھت رہتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہدایت کا اور کون سا سامان ہوگا, ان لوگوں کے لیے ہدایت کا اور بخشش کا اور کون سا دن اور کون سی رات ہوگا. کتنے مسلمان ہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے اہم دنوں میں جو سارے گنہگار بندے جو ہیں اللہ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں, اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں بولتا, کوئی جو ہے چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا, کوئی نماز چھوڑنے والا نماز نہیں چھوڑتا, کوئی اور دھوکہ دینے والا رمضان کا مہینہ آتا
تو رمضان کے مہینے کی قدر کرتا ہے، لیکن یہ شرابی، یہ کبابی آدمی اگر رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے اسی حال میں رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے۔ کتنے مسلمان ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے باوجود بھی جو ہے نشے میں دھت رہتے ہیں، نشے کے عادی بنے ہوئے۔ تو حدیث میں آتا ہے پہلا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی، جس کی اس ماہ میں بھی مغفرت نہیں ہوتی اور شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا آدمی جس کے بارے میں بتایا گیا، والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی اس مہینے میں بھی اور اس رات میں بھی، شب قدر میں بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بوڑھے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے۔ کلام مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کرو، بلکہ یوں تک نہ کہو کہ کوئی حکم جو ہے ماں باپ تمہیں کرے جو آواز نکلتی ہے یہ بھی نہ کہو۔ تو اتنی تاکید کلام مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اور تم تمہارے ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکالتے ہو، اپنے ماں باپ کے حقوق کو پامال کرتے ہو، جو مال تم کما رہے ہو اس میں والدین کا حق نہیں سمجھتے، وہ والدین بھوکا پیاسا رہ کر رات کو جاگ کر اپنے منہ کا نوالا نکال کر تمہیں نہ کھلاتے، وہ ماں جو بچے کی پیدائش کے وقت تکلیف کو برداشت کرتی ہے اور 2 سال تک دودھ پلانے کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، تو ایسے ماں باپ جو تمہیں صلاحیت دے کر، استطاعت دے کر کمانے کے لائق بناتی ہے اور تم 4 پیسے کمانے لگ جاؤ تو انہی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، انہیں دھکے مار کر گھر سے باہر نکالتے ہو، انہیں اپنے مال میں ان کا حق نہیں سمجھتے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود نہ ہوتا، ماں باپ نہ ہوتے تو تم پیدا کہاں سے ہوتے؟ اگر بچپن میں تمہیں کسی کچرے میں لے جا کر پھینک دیتے، لاوارث کہیں پر پھینک دیتے تو تم کمانے کے لائق کہاں ہوتے؟ جس مال پر تمہیں اکڑ ہے، جس دولت پر تمہیں اکڑتے ہو، جس پیسے پر تم اکڑتے ہو اور کہتے ہو کہ میرا پیسہ، میری دولت، میری جائیداد، ارے کچھ دنوں اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ پیسہ تمہارا کہاں ہوتا؟ تو حدیث میں آتا ہے ایسے نافرمان اولاد جو ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتی ہے، تو ایسے مبارک مہینے میں بھی اور ایسے بابرکت رات میں بھی اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرے آدمی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسا آدمی جس سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بہت اہم چیز ہے، آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے پڑوسی کے حقوق کے ادا نہیں کرتے۔ اپنا پڑوسی چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، تو دیکھیں تو کوئی آدمی ہمارے پڑوس میں رہنے والا جس سے ہم تکلیف دیتے ہیں، جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جو ہے اس سے بھی اگر ایسا معاملہ بھی ہے جس کے پڑوسی ہم سے محفوظ نہ ہو، تو ایسے شخص کی بھی اس رات میں، اس ماہ میں مغفرت نہیں ہوتی۔ چولہے میں کوئی چیز پک رہی ہے تو اس سے دھواں نکل رہا ہے، تو اگر پڑوسی کو اس دھوئے کا اثر ہو تو یہ بھی ایذا ہے، یہ بھی تکلیف ہے۔ اگر اتنی بھی تکلیف پہنچاؤ گے تو پڑوسی کے حقوق کو پامال کرو گے، جس کی وجہ سے ایسے بابرکت رات میں بھی، ایسے بابرکت مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتے۔ جائیں گے ایسے بہت سارے معاملے دیکھے جا رہے ہیں، پڑوسی ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر جو ہے اپنے پڑوسی کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں جو اس کو گوارا نہ ہو۔ اگر وہ سنتا تو اسے بدگمانی ہوتی، اگر وہ سنتا تو اسے ناگوار گزرتی۔ ایسے الفاظ نکالتے ہیں، ایسے معاملات کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے جس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو تو اس کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوگی۔ اور چوتھے شخص کے بارے میں بتایا گیا ایسا آدمی جس کے دل میں حسد اور کینہ جیسی چیز ہو، ایسی شخص کی بھی ایسی بابرکت مہینے میں اور ایسی بابرکت رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، جس کے دل میں کینہ اور حسد ہو۔ آج یہ بھی چیز معاشرے میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، کوئی پڑوسی آدمی ہو یا کوئی دکاندار ہو یا اپنے پاس میں کوئی اور دکاندار، جیسے کوئی آدمی ایک دکان چلا رہا ہے، اس کے پڑوس میں کوئی اور آدمی ایسے
دکان اوپن کر دے، ایسا ہی دکان چلا دے تو اس کے ختم کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، اس سے دشمنی کرتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، دل میں یہ بات پیدا ہوتی رہتی ہے دشمنی کی وجہ سے، کیسے اسے میں برباد کروں، کیسے اس کے دکان کو میں بند کروں، کیسے اس کے بزنس کو میں ٹھپ کروں. ایسے بہت ساری قسمیں ہیں حسد کی، کینے کے. جو آدمی بھی اس سے مبتلا ہو، جو آدمی بھی ایسے گناہ میں مبتلا ہو، تو یاد رکھ لیں کہ ایسے بابرکت مہینے میں بھی جس میں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ہر گنہگار کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن ایسے 4 لوگوں کی اللہ تعالیٰ ایسے بابرکت مہینے میں بھی اور ایسی بابرکت رات میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے 4 لوگوں کو محروم رکھتے ہیں اور مغفرت نہیں فرماتے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھا دے اور عمل کرنا آسان فرمائے، اور ہم تمام کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو شب قدر جیسی رات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.